السلام، میں عبدالواحد صاحب جو سلو سے تشریف لائے ہیں ان سے التماس کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم حضور، میرا ایک سوال ہے، ذرا قریب آ جائیے مائکرو فون کے۔ جو اسلام اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، ہمارا یقین ہے کہ وہی اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے پہنچا دیا۔ اب ہم تک جو اسلام پہنچا ہے وہ براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے نہیں پہنچا، مختلف ایجنسیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا، جس میں صحابہ کرام یا دیگر جو تابعین ہیں ان کا کردار ہے۔ اگر یہ اسلام وہی ہم تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا، اگر یہ وہی اسلام جو آج جس پر ہم گامزن ہیں اگر وہی ہے تو پھر اس میں اختلافات کیوں ہیں اور فرقے کیوں ہیں؟ اگر وہ نہیں ہے، میں سمجھ گیا ہوں بات آپ کی۔ آپ کا جو سوال ہے وہ کچھ مزید واضح کرنا چاہیے۔ آپ نے جو فرمایا نا کہ براہ راست ہمیں نہیں پہنچا، تو اب 1400 سال تو ہو چکے ہیں، براہ راست آپ کو کیسے پہنچ سکتا تھا؟ بالکل بے شک یہ سلسلہ بہ سلسلہ بات آگے بڑھتی ہے۔ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس دوران جب کہ بات مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کی وساطت سے آگے بڑھی، اس میں انسانی عمل دخل تو نہیں ہو گیا کہیں، یہ ہے صرف سوال جو اٹھتا ہے۔ لیکن وہ کتاب جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں تحریر میں آ گئی اور جس پر کثرت سے دوسرے گواہ بھی بن گئے، حفظ بھی کروائی گئی، اور کثرت سے صحابہ حفاظ پیدا ہوئے کہ ایک موقع پر ایک ہی اس میں سریہ میں 70 حفاظ قرآن شہید ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف تحریر پر اکتفا نہیں کی جاتی تھی، بلکہ کثرت کے ساتھ قرآن حفظ کرنے کا رواج تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ بعض قبیلے اپنی قرات میں قرآن کریم کو کچھ اختلاف سے پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے جو تحریریں تھیں ان کو اکٹھا کروایا اور حفاظ کی گواہیاں ساتھ لگائیں، اور چونکہ اس زمانے میں اعراب نہیں لگا کرتے تھے، زیر زبر پیش وغیرہ، اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ حفاظ کی مدد سے قرآن کریم کی قرات کے متعلق قطعی طور پر فیصلہ کر لیا جائے۔ یہ وہ قرات تھی جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید حاصل تھی، یعنی آپ نے جس طرح جبرائیل سے سنا وہ اس طرح تھا۔ اس کو مصحف عثمان کہا جاتا ہے۔ بس جو مصحف عثمان ہے وہ بین ہی وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس طرح جبرائیل نے مجھے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے جو واسطے پڑے ہیں بعد میں، وہ واسطے صرف ایسے ہیں جیسے ایک کتاب کے ری پرنٹ ہو رہے ہوں، اور ری پرنٹ کے واسطے چاہے لاکھ ہو جائیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، اصل اسی طرح رہتا ہے۔ اب رہا اختلاف کا مسئلہ، تو قرآن کریم کے متعلق جو اس وقت امت میں اختلاف پائے جاتے ہیں، ان اختلافات کی بنیاد اس بات پر نہیں ہے کہ بعض کہتے ہیں قرآن کریم یہ ہے اور بعض کہتے ہیں وہ ہے۔ ان اختلافات کی بنیاد انہی آیات پر جن کو سب قرآن کی آیات تسلیم کرتے ہیں ان کے معنی سمجھنے میں ہے، اور معنی سمجھنے کا اختلاف جو ہے یہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ تو صرف
الہی کلام سے نہیں، دنیا میں مصنفین کے کلام سے بھی ان کی وفات کے بعد، شعراء کے کلام سے ان کی وفات کے بعد اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ مطلب تھا یا یہ مطلب تھا۔ تو جہاں تک معنوی اختلاف کا تعلق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک پہلو سے غور کرتا ہے تو اسے ایک معنی سمجھ آتے ہیں، ایک اور انسان کسی اور پہلو سے غور کرتا ہے تو اسے کچھ اور معنی سمجھ آتے ہیں۔ یہ اختلافات جو ہیں یہ اعتقادی یا فہم کے اختلافات سے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ اختلافات ہیں فقہی، ان کا قرآن کی آیات کے اختلاف یا سمجھنے کے اختلاف سے زیادہ ان روایات سے تعلق ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز عبادت اور اسلام کو سمجھنے کے بعد اس کی تشریحات سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ بھی ایک وسیع مضمون ہے کہ وہ کیوں اختلاف پیدا ہوئے۔ بس یہ لازم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جوں جوں وقت گزرتا امت میں کچھ اختلاف ضرور پیدا ہوتے، قرآن کی تبدیلی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کے اختلاف کی وجہ سے یا اعمال بجا لانے کی طرز کے تعلق میں۔ یہ وہ اختلافات ہیں جو رفتہ رفتہ ہر صدی آگے بڑھ سکتے تھے اور بڑھتے رہے، لیکن ان کے حل کے طور پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایسے مجدد کو مبعوث فرمائے گا جو دین کو ان لوگوں کے لیے عصر نو تازہ اور پاک اور صاف کر کے دکھائے گا۔ چنانچہ تمام اہم امور پر جن میں اختلاف کچھ سنگین ہوتے نظر آتے تھے، مجددین نے بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے، اور ہر صدی پر کسی نہ کسی ایسی اعتقادی غلطی کے تعلق میں مجددین نے بڑی غیر معمولی خدمت سر انجام دی، اور اس طرح اسلام کو پاک اور صاف رکھنے میں مجددیت نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جو اختلافات آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور نوعیت کے اختلاف ہیں، ان کا اس تاریخی تدریجی عمل سے تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ اختلافات ہیں جن کا تعلق تقویٰ کی کمی سے ہے۔ جو اختلافات دیانتداری سے ہوں، ایک زاویے سے مضمون کو دیکھنے سے یا دوسرے زاویے سے دیکھنے سے ہوں، ان اختلافات سے کوئی نقصان نہیں پہنچا کرتا، بلکہ انسانی ذہن ترقی کرتا ہے اور اختلافی مسائل میں جو مشق ہوتی ہے اس سے نئے نئے گوشے سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہو تو مفسرین کی اکثر بحثیں ایسی ہیں جن میں اختلاف کے باوجود فساد نہیں ہے۔ بڑی بڑی عظیم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ حضرت امام رازی کی جو تفسیر کبیر ہے وہ تفسیر کی مضمون میں حرف آخر سمجھی جاتی ہے، اور کثرت سے وہ اختلافات کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن ان اختلافات کے نتیجے میں عقل سیکل ہوتی ہے، امکانات ابھرتے ہیں سامنے، لیکن فساد پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو جو اختلاف تکلیف دہ محسوس ہو رہا ہے وہ آج امت کا ایسا اختلاف ہے جس نے امت کو پارا پارا کر دیا ہے، جس نے ملی وحدت کو توڑ دیا ہے، اور اختلاف وہ ہے جو دراریں بن گیا ہے۔ بعض دفعہ عمارتیں جب پرانی ہوں تو سطحی لکیریں پڑتی ہیں، چونے اور پلستر کے اوپر کچھ لکیریں ظاہر ہوتی ہیں، اس سے نقصان نہیں ہوا کرتا عمارت کو، پینٹ کر دو دوبارہ تو صاف ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہ گہری ہوں، بنیادی ہو جائیں تو پھر وہ دراڑیں جو اوپر سے چلتی ہیں وہ نیچے تک اتر جاتی ہیں، اور اس صورت میں پھر یا تو غیر معمولی اصلاحی کام کی ضرورت پیش آتی ہے یا پھر عمارت کو عدم قرار دے کر متروک کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو اختلاف ہے اس قسم کا، یہ پہلی امتوں میں ہمیں ملا تبھی شریعتیں بدلیں، لیکن قرآن کریم نے یہ خوشخبری دی
کہ قرآن کریم کی تعلیم چونکہ بذات خود محفوظ رہے گی، اس لیے ایسا اختلاف دائمی طور پر امت میں پیدا نہیں ہوگا جو قرآن کو متروک کرنے پر مجبور کرے۔ یہ کتاب حفاظت یافتہ ہے اور حفاظت کر سکتی ہے۔ اس خوشخبری کے نتیجے ہی میں مہدویت اور مسیحیت کا تصور سامنے آتا ہے۔ ایک عرصے تک امام جو مجددین تھے وہ اختلافات کا حل کرتے رہے، لیکن جب ایسی نوعیت آ گئی کہ مسلمان سے ایسے لڑ پڑا گویا ایک امت کا جز نہیں رہے، تو یہ قطعی بات ہے کہ یہ اختلاف بنیاد کو پھاڑ نہیں سکا، یعنی قرآن وہی رہا ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ بس قرآن کی بنیاد پر اثر نو اوپر کے خطرناک اختلافات کو دور کرنا، یہ جس امام کے سپرد اللہ تعالیٰ نے فرمانا تھا اسی کا نام مہدی ہے اور اسی کا نام مسیح ہے۔ اس کا ثبوت احادیث میں یوں ملتا ہے کہ جہاں مہدی اور مسیح کے آنے کی غرض و غایت بیان فرمائی ہے وہاں اس کا حکم عدل ہونا بیان فرمایا ہے، یعنی مہدی بھی حکم عدل بیان کیا گیا ہے اور مسیح کو بھی حکم اور عدل بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امت کے اوپر انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا اور اللہ تعالی سے حاصل کردہ ہدایت کی روشنی میں ان کے اندر اختلافات کو حل کرے گا، اور اثر نو اسلام کے ایک نئے مؤثر تحریک بننے میں وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو اختلافات کا ہے۔ بس اختلافات کی جو موجودہ صورت ہے اس کا قرآنی اختلاف سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس رکھنے سے ہے جسے ہم تقویٰ کی کمی کہتے ہیں۔ جب تقویٰ کی کمی پیدا ہو جائے تو وہ اختلاف جو پہلے بزرگ ایک بڑے حوصلے سے ایک دوسرے کے برداشت کرتے رہے، وہ اختلاف برداشت کرنے کا حوصلہ اٹھ جاتا ہے، پھر کفر کے فتوے، پھر دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے فتوے چلتے ہیں، پھر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خون کو مباح قرار دیتا ہے، اس کا قتل جائز ہے، پھر یہ معاملہ آگے بڑھ کر یہاں تک فتوے جاری کیے جاتے ہیں کہ یہ فرقہ اگرچہ مسلمان کہلاتا ہے مگر سکھوں ہندوؤں، یعنی معاف کرنا میں سکھوں کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک سکھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تائید میں نہیں میں کہہ رہا، میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ فکریں پڑیں گے تو اس کے پس منظر ان کو علم ہو۔ قرآن یہ تعلیم نہیں دے رہا جو وہ باتیں کرتے ہیں، مگر یہ باتیں ان کے جھوٹے ہونے کی ثبوت ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو کتاب پر ایمان لے آئے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کا چونکہ یہ عقیدہ ہماری اس تشریح کے خلاف ہے جو ہم قرآن کی سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا ایمان سکھوں، ہندوؤں، مشرکوں، عیسائیوں، یہودیوں اور سب سے بدتر ہے۔ یعنی اسلام اگر کہیں ان کو دکھائی دیتا ہے تو اسلام سے باہر دکھائی دیتا ہے، اور اسلام کے اندر ہر فرقہ دوسرے فرقے کو اسلام سے اس طرح بے تعلق دیکھتا ہے جیسے اس کا دور کا بھی اس سے تعلق نہیں رہا، جبکہ جو باہر کے دائرے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کو نسبتاً زیادہ مسلمان دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ وہ افتراق ہے جو ملت واحدہ کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ ایسے افتراق کے وقت حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسیحیت کی ضرورت پیش آتی ہے، مہدویت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ الہی مدد کے بغیر، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کیے بغیر یہ اختلافات از خود حل نہیں ہوا کرتے۔ اس مضمون کو ظاہر فرمانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا جبکہ میری طرف منسوب ہونے والی امت یہود کے اسی طرح مشابہ ہو جائے گی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے، اور جو اگر وہ 72 فرقوں میں بٹے تھے
تو یہ امت بھی 72 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ بیان کرنے کے بعد ساری حکمت واضح فرما دی کہ جب یہود 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے تو جو ان کا آسمانی علاج کیا گیا ویسے ہی آسمانی علاج اس امت کا ہوگا تو بچے گی۔ اور وہ آسمانی علاج کیا تھا؟ مسیحیت۔ جب 72 فرقوں میں بٹ چکے، جب بظاہر ان کی تقدیر لکھی جا چکی، زندگی کی رمق باقی نہیں رہی، تب مسیح پیدا ہوئے، اور انہی میں سے پھر سب کو اکٹھا مولڈ کر کے نہیں بلکہ ان میں سے نیک اور متقی لوگوں کو باہر نکالا اور تقوی کی تعلیم دے کر ان کو اثر نو ایک امت میں تبدیل کرنا شروع کیا۔ امت موسیٰ کی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ خیال غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے الگ امت پیدا کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ میں تو کتاب کا ایک شوشہ بھی تبدیل کرنے نہیں آیا، اور یہی وہ تعلیم ہے جو آپ کے بھائی یعقوب نے آپ سے سمجھی، اور جیمز کہلاتے ہیں جو، انہوں نے آپ سے سمجھی، آپ کے 12 حواریوں نے آپ سے سمجھی، اور ان حواریوں نے اپنا تعلق یہودی مذہب سے یا انجیل تورات سے نہیں توڑا۔ وہ جانتے تھے کہ مسیحیت ایک نیا مذہب نہیں ہے بلکہ پہلے مذہب کا تسلسل ہے، اس میں روحانیت کو واپس لایا گیا ہے جس کا فقدان ہو گیا تھا۔ بس بعد کے عیسائیوں نے اگر سینٹ پال کی پیروی میں یہودیت سے اپنا تعلق کاٹا ہے تو اس میں مسیح اور ان کے حواریوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ عیسائیت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آج بھی تمام محققین عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ لیڈرشپ جو مسیح نے پیچھے چھوڑی تھی، وہ مسلسل اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ حضرت مسیح کو نیا مذہب نہیں لائے بلکہ پہلے مذہب ہی کی تجدید فرمائی ہے، اور کوئی تبدیلی، کوئی شوشہ بھر بھی تبدیلی نہیں کی۔ اس لیے وہ کلیتاً موسوی مذہب کی پیروی کے اندر رہتے ہوئے حضرت مسیح کے تابع ہوئے۔ جو بعد میں رو چلی ہے وہ سینٹ پال کا مذہب ہے، اور انہوں نے عیسائیت کی شکل ہی بالکل بدلا دی۔ بس میں آپ کو اس حوالے سے بتا رہا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو آپ سینٹ پال کی بات نہیں کر رہے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان حواریوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے عیسیٰ سے تربیت پائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ویسا ہی دور شروع ہوگا اور مسیح نازل ہوگا۔ بس نزول مسیح کی یہ حقیقت ہے، اور ہمارے نزدیک امت کے اختلاف دور کرنے کے لیے وہی علاج جو پہلے کارگر ثابت ہو چکا ہے اس کا اعادہ ضروری تھا۔ بس اگر بیماری یہودیت ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو علاج مسیحیت ہے۔ اب آگے یہ بحثیں چلیں گی کہ پرانا مسیح واپس آئے گا یا امت محمدیہ میں مسیح پیدا ہوگا۔ میں سوال کو ابھی نہیں چھیڑتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے سوال کرنے ہوں گے، مگر آپ نے جو اختلاف کی بات کی تھی میں نے اس کی اختصار کے ساتھ تاریخ بیان کر دی ہے اور نوعیت پر روشنی ڈالی ہے۔ شکریہ۔